بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق نمبر 4.1 اور جو کہ اسلامی آداب زندگی سے متعلق ہے اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے آداب جان سکیں، کھانے پینے کے آداب جان سکیں، گفتگو کے آداب سے آگاہ ہو سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان آداب پر عمل کر سکیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کھانے پینے کے آداب جاننے کے حوالے سے چند باتیں سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو نہایت عمدہ انداز میں دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اعلان سبق ہے۔ آج ہم روزمرہ زندگی کے آداب، خاص طور پر کھانے کے آداب جانیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، کھانا کھانے کے کون کون سے آداب ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کو اس لیکچر میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ بچے سبق کے حوالے سے چند معلومات سے آگاہ ہو سکیں اور اسی طرح سے سبق کے بارے میں چند معلومات جان کر سبق پڑھنے کے لیے آپ بچے زیادہ طور پر شوق اور رغبت اپنے اندر پیدا کر سکیں اور شوق کے ساتھ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سبق کا آغاز کر سکیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو روک دیجئے، پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب طلبہ و طالبات سے معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے، اور عربی کا مقولہ ہے کہ دین پورے کا پورا ادب ہے، یعنی اسلام پورے کا پورا ادب پر مبنی ہے اور اس میں زندگی کے تمام معاملات میں آداب سکھائے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے ہیں۔ آداب زندگی میں کھانا کھانے کے آداب بھی شامل ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے، یہ کھانا کا پہلا ادب ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ یہ سارے ہم کھانے کے آداب پڑھ رہے ہیں۔ اور کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آوازیں نہیں نکالنی چاہیے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے انتہائی چبا کر اور انتہائی چبا کر خوراک کھاتا ہے، اور اسی طرح سے جو اس کے منہ سے آوازیں وغیرہ ہے ان سے گریز کرنا چاہیے کہ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آوازیں نہ آئیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے سبق کو پڑھا، اب آپ کے سامنے کتاب ہے۔ کتاب کے اندر سے ہم انہی کھانے کے آداب کو پڑھیں گے۔ اسلام نے تمام کاموں میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزاریں۔ دین میں کھانے کے بھی مختلف آداب بیان ہوئے ہیں۔ کھانے کے آداب: کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالنا چاہیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ اپنی پلیٹ کو صاف کرنا اور صرف اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے چند کھانے کے آداب سیکھے۔ آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ وقفے کے دوران میں تمام طلباء ایک ساتھ بیٹھ کر سبق میں مذکور آداب کے مطابق کھانے کی عملی مشق کریں۔ ہر طالب علم ایک دوسرے کو غور سے دیکھے کہ اس نے کس ادب پر عمل کیا۔ اس سرگرمی کے لیے طلباء کو دو دو کی جوڑیوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لنچ بریک میں آپ بچے سارے مل کے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے کون کتنا زیادہ کھانے کے آداب پر عمل کرتا ہے، اور پھر انہی آداب پر عمل کرنے کی آپ بچوں نے کوشش بھی کرنی ہے۔ تو اس سرگرمی کو آپ نے اپنے بریک ٹائم یعنی لنچ ٹائم میں مکمل کرنا ہے۔ گھر کا کام آپ بچوں کے لیے ہے کہ نیچے دیے گئے نکات کے مطابق کاپی پر ایک ہفتے کا جدول بنائیں، صحیح یا غلط کی علامت سے بھریں اور والدین سے دستخط کروائیں۔ یعنی آپ دن لکھیں گے کہ ہفتہ اتوار سوموار، اور پھر بسم اللہ پڑھی، ہاتھ دھوئے، پلیٹ صاف کی، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا، ہاتھ دھوئے، اپنے سامنے سے کھایا، کہ کیا آپ نے ہفتے کے 7 دنوں میں یہ سارے کام کیے۔ تو اس طرح سے آپ نے سرگرمی کو گھر کے کام کے طور پر، پروجیکٹ کے طور پر مکمل کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے ہیں۔
आदाब ज़िंदगी में खाना खाने के आदाब भी शामिल हैं। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। खाना खाते हुए मुंह से आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी वो चंद आदाब की बातें जो आज के सबक से हमने सीखी। आज हमने खाना खाने के आदाब सीखे। कल हम गुफ्तगू के आदाब सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलाते ताल्लुम के मुताबिक क्लासन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में यकीनन आप अपने सबक को निहायत उम्दा अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।